بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں رسول اللہ ملک. ناظرین، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ہوا. اس انٹرویو کے بعد اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کے اندر کچھ اختلافات ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اچانک دبئی چلے گئے. پھر اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری بھی دبئی گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ فرحت اللہ بابر جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. اب ان خبروں کو مزید تقویت ملی کہ شاید پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ناراض ہو کر دبئی گئے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نہ ناراض ہو کر گئے ہیں، نہ دبئی میں وہ قیام لمبا کریں گے، بلکہ 30 تاریخ کو وہ واپس آئیں گے اور کوئٹہ میں انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد اس قسم کی خبریں بھی منظر عام پر آئیں کہ شاید آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ معاملات بہتر طریقے سے چلتے رہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری ذرا جارحانہ سیاست کے موڈ میں نظر آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ 20 روز کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں. تو کیا 20 روز کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار بھی ہے، ان کی لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے، کچھ ان کے رہنما مفرور ہیں، کیا وہ انتخابات کروا پائیں گے؟ اور اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں اب آنے والے دنوں میں جب سیاسی مہم، انتخابی مہم عروج پر ہوگی تو اس وقت سیاسی جماعتوں کے مابین کس قسم کی تلخی دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب مزمل سہروردی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب لیاقت شہوانی صاحب. مزمل سہروردی صاحب، یہ اچانک بلاول بھٹو زرداری دبئی چلی گئے اور پیپلز پارٹی کی اس تردید کو درست سمجھا جائے کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی ایک آدھ دفعہ بلاول بھٹو زرداری ناراض ہو کر ملک سے باہر برطانیہ جا چکے ہیں، جبکہ لطیف کھوسہ جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما سمجھے جاتے تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہم اس قسم کی صورتحال کو ہم فیس کر چکے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے، حالات بالکل نارمل ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کا جو انٹرویو تھا اس کے کچھ اثرات ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ماضی کے بلاول اور آج کے بلاول میں فرق ہے. آج بلاول ملک کے فارن منسٹر رہ چکے ہیں اور وہ خود کو پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا کھلاڑی سمجھتے ہیں. ماضی کے بلاول کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی پولیٹیکل سٹارٹ اپ نہیں تھا، اور وہ ایک سپریسڈ بلاول تھے کہ وہ آصف زرداری کے محتاج تھے اپنی سیاست کے لیے. آج کا بلاول سمجھتا ہے کہ اسے آصف زرداری کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ناراضگی ہوئی تھی تو صلح ہو گئی، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن شرائط پر ماضی میں صلح ہوتی تھی ان شرائط پر آج صلح نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ بلاول نہیں ہے جو ماضی میں صلح کر لیتا تھا یا بات مان لیتا تھا. یہ ڈیفرنٹ بلاول ہے. اس بلاول کے اندر ایک عمران خان نظر آ رہا ہے، اس بلاول کے اندر ایروگنس نظر آ رہی ہے، اس بلاول کے اندر اپنے باپ سے بغاوت نظر آ رہی ہے، اس بلاول کے اندر جو پیپلز پارٹی کی موجودہ سیاست ہے اس سے ناراضگی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف آصف زرداری کی گرپ بہت مضبوط ہے پارٹی پر. انہوں نے پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کو آگے لائے ہیں جو مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہیں. جو سارے انکلز ہیں، جو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو ہے، وہ آصف زرداری کے ساتھ ہے. وہاں بلاول کا ایک بھی ووٹ نہیں ہے. اسی لیے جب 90 دن میں انتخابات کی بات ہوئی تو سینٹرل ایگزیکٹو نے کہا یہ معاملہ آصف زرداری دیکھیں گے، اور بلاول اپنی ہی سینٹرل ایگزیکٹو سے بولڈ ہو گئے تھے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس بار کوئی صلح ماضی کی طرز پہ ہوگی. اس بار دونوں میں سے ایک نے سیاست کرنی ہے. یا آصف زرداری اس ملک میں سیاست کریں گے یا بلاول کریں گے. دونوں اکٹھے نہیں کر سکتے. اب تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی ناراض ہو کر گئے ہیں؟ جی، جب آپ کہیں گے کہ آپ امیچور ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ تو وہ اگلا کہے گا کہ میں امیچور نہیں ہوں. یہ ہمارے گھروں میں یہ صورتحال ہوتی ہے، تو یہ نارمل بات ہے، یہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری بیہیویئر نہیں ہے. اور لیکن یہ سمجھنا پڑے گا آصف زرداری صاحب کو کہ یہ بلاول اب
ان کا محتاج بچہ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی طور پہ خود مختار بچہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے باپ کی بیساکھیوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب باپ ان کے اوپر ایک سیاسی بوجھ ہے، سیاسی اثاثہ نہیں ہے بلاول کی نظر میں۔ لہذا شیوانی صاحب آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں جو مزمل صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی کسی حد تک دیکھیں، بلاول صاحب نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بلاول صاحب جو ہے اپنے آپ کو بھٹوز کا وارث سمجھتا ہے۔ بھٹوز فیملی کی جو سیاست، جو شعلہ بیان سیاست رہی ہے، اس لیگیسی کا اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہیں۔ زرداری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ شپ کی جو پالیٹکس ہے، جو بردباد مزاج سیاست ہے، جو جوڑ توڑ کا ماہر یا سب کے ساتھ یاری آصف زرداری، اس سیاست کا اپنے آپ کو وارث سمجھنا نہیں چاہتے، اس ڈگر پہ وہ چلنا نہیں چاہتے۔ لیکن اسی والد کے مرہون منت ہے ان کی ابھی بھی سیاست، اور والد کی ہی مدد سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اگر زرداری صاحب کا سپورٹ بلاول صاحب کو نہ ہوتا، وہ آج اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، ورنہ تو بھٹوز کی جو لیگیسی ہے جینونلی، اس کی وارث تو فاطمہ بھٹو ہے، لیکن فاطمہ بھٹو کو چونکہ زرداری صاحب کا یا غانمہ بھٹو صاحبہ اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں کہ ان کو سپورٹ کر پاتی، تو وہ بھی کسی پوزیشن میں آج ہوتے۔ جہاں پہ بلاول ہے وہاں پر فاطمہ بھٹو ہو سکتی تھی، لیکن بلاول کو یہاں تک زرداری صاحب نے پہنچا ہے۔ میں دونوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ملک صاحب، بلاول صاحب نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب یہ 2 دن پہلے بیان دیا تو لگتا یہ تھا کہ سیاسی بیان ہے کہ بزرگان کے جو ہے سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا جرت مندانہ بیان تھا کیونکہ ان کے اپنے والد صاحب بزرگ ہیں، فرت اللہ بابر صاحب بزرگ ہیں، شیری رحمان صاحبہ جو ہے وہ ایک سینئر ایج میں پہنچ چکی ہیں، وہاں پر میاں ربانی صاحب بزرگ ہیں، یعنی اس نے سب سے ہی بغاوت کر لیا۔ لیکن دوسری طرف زرداری صاحب نے انٹرویو میں اس ایشو کو مینیپولیٹ کرنے کے بجائے ایک ٹروتھفلنیس کا جو اس کا پوزیشن ہے، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کھلے دل کے ساتھ جو گھر کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس نے اس کو بیان کیا، اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ ایک سینئر سیاستدان ہے چند جملوں میں اس کو کنسیل بھی کر سکتے تھے، اس کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے تھے، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے اس وقت گھر میں ایشوز ہیں اور اس کو چھپا بھی نہیں سکتے، اس کو چھپانا بھی نہیں چاہتے، اور زرداری صاحب میں یہ کیپسٹی موجود ہے۔ پچھلے سال بھی بلاول صاحب نے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے، لیکن پھر زرداری صاحب نے اس پہ قابو پا لیا، اب بھی اس پہ قابو پائے گا۔ لیکن زرداری صاحب میں یہ کیپسٹی موجود ہے کہ صدر ہوتے ہوئے اپنے صدارت کے جو اختیارات تھے 18 امینڈمنٹ میں اس کو ڈیوالو کیے، اب بھی پارٹی کے بانی کی حیثیت سے با اختیار پوزیشن رکھنے کے باوجود بھی بلاول صاحب کے ساتھ اب جو اس کے گھریلو مذاکرات بھی ہوں گے اس میں وہ ڈیوالو کریں گے بہت سارے اپنے اختیارات، اور اس کا الٹیمیٹلی آگے جا کے فائدہ یقیناً پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ فی الوقت الیکشن میں اس رسا کشی کا جو ہے ایک نقصان ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ناٹ اونلی زرداری صاحب بلکہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کی اکثریت وہ بزرگان پہ مشتمل ہے، اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، وہ سارے زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس محاذ پہ بلاول صاحب کے ساتھ صرف جو یوتھ ہے، جو ورکرز ہیں، وہی کھڑے۔ اتنا جلدی جو ہے ان کا جو یہ جو ایک خواب ہے قیادت کے پوزیشن پہ آ کے آگے بڑھنے کا، فی الوقت فوری اس کے نتائج مجھے نظر نہیں آتے، لیکن اس کے اس بیان کے بعد اوورآل تمام پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان کی جو یوتھ ہے اس نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ اور میں زرداری صاحب نے جب کل کہا کہ بلاول صاحب ان سے زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن وہ تجربہ کار ہیں، اس کے ساتھ یہ اضافہ کرنا چاہیے تھا زرداری صاحب کو کہ قابلیت کے ساتھ ساتھ وہ ان سے زیادہ جرت مند بھی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی وقت تک پیپلز پارٹی رہی جب تک اس کے مزاج میں شعلہ بیانی تھی، جیالاپن کی سیاست تھی۔ یہ جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے، یہ جو جوڑ توڑ کا پالیٹکس ہے، بلاول صاحب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس پالیٹکس میں پیپلز پارٹی وہ عوامی سطح کی جماعت بن کے نہیں ابھرے گی، اور اب بھی
جہاں جہاں زرداری صاحب سیاست کر رہے ہیں وہ یونٹ پالیٹکس کے بجائے، عوامی سیاست کے بجائے وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا اینڈ آف دی ڈے یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں شریف فیملی میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، پھر مریم بی بی، پھر حمزہ شہباز، ان کے ہاں اس طرح کے کوئی اختلافات کبھی سامنے نہیں آئے، حالانکہ اس طرح کی چیمہ گوئی میڈیا پہ ہوتی رہی، لیکن اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن اس کا فائدہ پھر شریف فیملی کو یہ ہوا کہ میاں صاحب تین پیریڈ کے لیے وہ پرائم منسٹر رہے، شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب کے سی ایم رہے، پھر شہباز شریف میاں صاحب کی حمایت سے وہ وزیر اعظم بنے، اور حمزہ شہباز سی ایم پنجاب رہے۔ اسی طرح مریم بی بی جو ہے پارٹی کی قیادت کی باغ دوڑ اس کے ہاتھوں میں۔ شاہ صاحب مجھے ایک کمرشل بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں کچھ دیر بعد۔ پرانا ایک بار پھر خوش آمدید مزمل صاحب وردی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی شاید مشکلات کچھ کم ہو سکتی ہیں، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن کروانے سے کیا تحریک انصاف مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائے گی؟ کیونکہ لیڈرشپ جس وقت جیلوں کے اندر ہے، انٹرا پارٹی الیکشن 20 روز میں ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ پی ٹی آئی کے آئین میں کوئی ایسا الیکشن کا پیچیدہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کی طرح کے الیکشنز تو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں۔ اور پہلا بڑا فیصلہ تو عمران خان صاحب کو یہ کرنا ہے کہ وہ خود چیئرمین کے امیدوار ہیں یا وہ کسی اور کو چیئرمین بنانا چاہتے ہیں۔ کچھ قانونی ماہرین کی رائے میں ان کی بشک سزا معطل ہوئی ہے، لیکن نااہلی برقرار ہے، اور وہ نااہل ہیں اور وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اگر وہ نااہل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا بختیاریو صاحب، بلاول بھٹو زرداری دبئی گئے، پھر آصف علی زرداری صاحب بھی چلے گئے، میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بلاول ناراض ہیں آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد۔ میرا خیال ہے یہ ان کی مقبولیت ہے اللہ کے فضل و کرم کے کہ ان کی ہر بات کو اتنی میڈیا کوریج مل رہی ہے، ناراضگی کا ان کا سوال نہیں ہے۔ وہ فرمان بردار اولاد ہیں، اور زرداری صاحب نے بڑے کمال سے، بڑی محنت سے بچوں کو پالا ہے والدہ کے بعد۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ناراض ہو کر گئے ہیں۔ بات ہو سکتی ہے، وہ پڑھی لکھی فیملی ہے، سیاسی فیملی ہے، سوچنے والے لوگ ہیں، تو سوچ کی بات ہو سکتی ہے، ناراضگی کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن جانب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو حالیہ انٹرویو ہے جس کے بعد یہ ساری بحث مباحثہ شروع ہوا، زرداری صاحب کا انٹرویو بالکل مختلف ہے بلاول صاحب کی اس انتخابی کمپین سے جس کا آغاز بلاول بھٹو زرداری کر چکے ہیں، بڑے جارحانہ موڈ کے اندر ہیں، الزامات لگا رہے ہیں پی ایم ایل این کے اوپر، جبکہ آصف علی زرداری صاحب بڑی دھیمے انداز میں پنجاب کی نگران حکومت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، آنے والے انتخابات کو بھی شفاف سمجھتے ہیں، اور ان کا کوئی موڈ جارحانہ نہیں ہے۔ عمروں کا فرق بھی ہوتا ہے، اور جدید زمانے کے سیاسی تقاضے بھی نئے دور کے لیڈر پورے کرتے ہیں۔ ان کی آپس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بات ایشوز پر الگ بات ہو سکتی ہے۔ دو پارٹی ہماری ایک پارٹی کے دو حصے ہیں، وہ دونوں ایک ایک حصے کے سربراہ ہیں، ان کا آپس میں نقطۂ نگاہ بات چیت ہونا اور بات ہے، اختلاف کا رنگ دینا اس کو اور بات ہے۔ بابر صاحب کا استعفیٰ جو ہے اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ اگر آپ ٹکٹ دی گئی پارٹی، دستخط تو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ فرت اللہ بابر صاحب نے کرنے تھے۔ فرت اللہ بابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی وفادار اور نظریاتی لیڈر رہنما ہیں ہمارے۔ انہوں نے کبھی کسی موقع پر پارٹی سے کے اصولوں کے انحراف نہیں کیا۔ وہ نظریات کی بھی اپنی بات کرتے رہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے اختلاف کرنے میں اور اپنا موقف رکھنے میں، بڑی جرات مندی کے ساتھ موقف رکھتے ہیں۔ لہذا ان کی بھی اس بات کو میں اس وقت تو اختلاف کا نام نہیں دے سکتا۔ سندھ کے اندر گلا شکوہ ہے پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی کو کہ پی ایم ایل این جا کر وہاں پر جو آپ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ اتحاد بنا رہی ہے، آپ کے خلاف ایک سیاسی بڑا محاذ بنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ یہ گلا شکوہ ہوا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ پہلی بات، پاکستان میں انتخابات کا ماحول ہے،
اور دونوں پارٹیاں انتخابات لڑ رہی ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ، تو یہ اختلافات ظاہر ہونا تو فطری بات ہے۔ نمبر 2، ہم نے جب ان کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا، اسی کے دوسرے دن انہوں نے دوسرے رہنماؤں سے مل کر بھی اتحاد بنایا، جس کا پیپلز پارٹی کو دکھ رہا، لیکن محض جمہوریت کی خاطر ہم پھر بھی ساتھ چلتے رہے۔ اور انہوں نے کئی موقعوں پر ایسی بات کی، جب حکومت آ رہی تھی اور معاملات تھے تو ان کو وہ میثاق جمہوریت کے وعدے پورے کرنے تھے جو حکومت پورے نہیں کر سکی۔ اس کے بعد پھر سیلاب آئے، الیکشن کا زمانہ، اتحاد بن گیا، اتحادی حکومت بھی آئی، اور ہمارے سندھ میں جو سیلاب آیا آج تک اس کی تباہی کے آثار آپ کو نظر آئیں گے، آج تک اس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکی۔ بلاول صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ اس بات کو اٹھاتے رہے حکومت میں، لیکن اللہ زندگی دے شہباز شریف صاحب کو، یہ ان کی سیاست کا حصہ ہے، یہ کہلاتے پاکستان کی سیاست کرنے والے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی سیاست نہیں کرتے، یہ علاقائی سیاست کرتے ہیں۔ ان کی ساری توجہ ایک علاقے میں رہی، سندھ کے مسائل پہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دیے۔ ہم چیختے چلاتے رہے، ہمارا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا، اور بلاول صاحب احتجاج کرتے رہے، ہمارے پیپلز احتجاج کرتے رہے۔ ایسا ہی ہو، ابھی جو بات ہوئی ہے، ابھی بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے تنقید تھوڑی سی کی ہے جس پہ ان کو غصہ ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ ہمارے ساتھ اتحادی تھے، کس انداز سے آپ گئے ہو باہر، کتنے شور شرابے ہوئے، کتنی منتیں سماجتیں ہوئی، کتنے آپ نے حلف اٹھائے، قسمیں اٹھائے کہ ہم بیمار ہیں۔ آپ جیل سے گئے تھے، ہم نے اتنا صرف کہا ہمارے رہنماؤں نے، آپ جیل سے گئے تھے، جیل کے ہی قیدی بن کر آتے، آپ گئے قیدی بن کر، آئے ہیں حکمران بن کر، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا تو تب پتا چلا جب ایئرپورٹ پہ عدالت آ گئی، عدالت نے ساری ان کو رعایتیں دی ہیں۔ جب یہ مراد یافتہ ہو جائیں گے، جب ساری سرکاری سرپرستی میں انتخابات ہوں گے، تو ایک سیاسی پارٹی کے ناطے جو خود بھی الیکشن لڑ رہی ہے، تحفظات تو ہوں گے۔ ان تحفظات کا تذکرہ کرنا کوئی پارٹی سے اختلاف، ان سے دشمنی کی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا بخش چانی صاحب۔ مزمل صاحب، وردی صاحب، چانی صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سندھ کے اندر جو مسائل تھے اس میں ہمیں سپورٹ نہیں ملی، پیپلز پارٹی گرے شکوے اب کر رہی ہے، اپنی 16 ماہ کی حکومت سے بھی گرے شکوے کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں وہ طریقہ کار بڑا جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے تکلیف دہ ہے، کہ جیل سے گئے لیکن واپس آئے پروٹوکول کے ساتھ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی بات مانیں یا پارلیمان میں کھڑے ہو کے جو بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے حق میں تقریریں کی ہیں وہ مان لیں، کراچی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ سندھ کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے، سندھ کو شہباز شریف کی ضرورت ہے، وہ مان لیں، یا سیلاب میں شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے اور بہت محنت کی ہے پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، ان تقاریر کو سچ مان لیں یا جلسوں کی تقاریر کو سچ مان لیں۔ آپ ایسا کریں کہ دونوں تقاریر نہ ساتھ ساتھ چلایا کریں، جو پارلیمنٹ میں اور جو شہباز شریف کی مدح سرائی میں انہوں نے تقاریر کی ہیں وہ بھی چلایا کریں، اور آج والی بھی چلایا کریں، پھر سوال کیا کریں کہ بھائی آپ اس وقت اس کی اتنی تعریف کرتے تھے، اس کی تھے، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ ذرا کلمہ حق اس وقت کہنا تھا نا جب وہ وزیر اعظم تھا، اس وقت تو اس کے آپ شان میں ایسے قصیدے پڑھتے تھے جیسے اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے شہباز شریف سے۔ تو کیا کریں اب ہم، وہ سچ مانیں یا یہ سچ مانیں؟ پہلی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی آج کی بات میں کوئی خاص وزن ہے، اور وہ بات جو اس وقت یہ بلاول صاحب کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے شہباز شریف کے حق میں آدھا گھنٹہ بولتے رہے ہیں، وہ کہاں چلی جائے گی؟ لیکن شہوانی صاحب، اسے محض اب الیکشن مہم کا ہم حصہ سمجھیں کہ آنے والی جب حکومت سازی کا عمل ہوگا تب بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز مد مقابل ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے کم از کم کمفرٹ لیول نہیں ہوگا؟ جی بالکل بھی نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مختلف اینٹیٹیز ہیں، مختلف پارٹیز ہیں، آپس میں مرجر انہوں نے کیا نہیں ہے، اور کولیشن پارٹنر کبھی یہ رہے نہیں ہیں الیکشن کے حد تک، یعنی انتخابات میں اتحادی نہیں رہے، انتخابات کے بعد ضرور رہے ہیں۔ ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں کہیں ہو سکتی ہے،
اور اپنے آپ کو جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو سیاست کا انہوں نے آغاز کیا ہے یہ انہیں کرنا ہی تھا اور انہوں نے کیا. اور خصوصاً جب انہیں یہ لگنے لگا کہ میاں صاحب واپس پاکستان تشریف لائے, ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہیں محسوس ہوا کہ میاں صاحب کے لیے ہمدردیاں زیادہ ہیں, تو اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کرتے ہوئے آؤٹ آف فرسٹریشن, آؤٹ آف ڈیسپریشن, پیپلز پارٹی بالکل ایک علیحدہ ٹریک پہ چلے گئے اور اپنے ہی جو 16 مہینے پہلے ان کے باس رہے ہیں چیف ایگزیکٹو ان کے کیبنٹ کے, ان کے خلاف اب بیان بازی کر رہے ہیں, اور جو 16 مہینے کا جو برڈن ہے وہ اپنے کندھوں سے اتارنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی اگر ان کو یہ محسوس ہونے لگے یا شہباز شریف صاحب ان کو یہ اعتماد دلائے کہ نیکسٹ جو کولیشن ہے وہ دونوں مل کے بنائیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف دونوں ایک متفق کا مشترکہ ماز کا حصہ بن کر آگے بڑھیں گے, اور 16 مہینوں میں جو ان کی ایک اچھی کیمسٹری اور انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اس کی بنیاد پہ آگے بھی وہ سیاست کریں گے, تو ممکن ہے کہ اس کنسول سے جو اس وقت جو پارا چڑھا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں وہ نیچے آ جائے. لیکن چونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے اور کافی الیکٹیبلز پی ایم ایل این کو جوائن کر رہے ہیں, تو ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہوگی, ممکن ہے سمپل میجارٹی سے وہ اپنی گورنمنٹ فارم کر لیں, تو ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. شاید چھوٹے جو پارٹیز ہیں, چھوٹے اتحادی ہیں, ان کو ساتھ لے کر وہ چلیں, لیکن پیپلز پارٹی کو وہ وفاق میں بھی اپوزیشن میں رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک صف بندی کے طور پہ ایک مضبوط اپوزیشن قائم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تمام صورتحال اس وقت پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس ایک دلدل جو ان کو نظر آ رہا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے میاں صاحب کوئٹہ تشریف لے گئے تھے, کافی الیکٹیبلز نے ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. اب اسی کو رسپانڈ کرتے ہوئے بلاول صاحب 30 نومبر وہ بھی کوئٹہ جا رہے ہیں, اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں. اب کل جو میاں صاحب ایبٹ آباد جاتے ہیں یا پشاور جاتے ہیں, آپ دیکھیں گے جہاں جہاں وہ جائیں گے بلاول صاحب جو ہے ان کا پیچھا کریں گے, اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ جن پاکٹ سے کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے الیکٹیبلز, وہیں پر جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی چند لوگ مل جائیں تاکہ ان کی بھی جو پوزیشن ہے وہ برقرار رہ سکے. اور اگلے جو گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کو اس میں اگر ڈرائیونگ سیٹ نہیں ملتی, ایٹ لیسٹ کولیشن میں ان کا حصہ ہو. اور پھر بلاول صاحب جو ہے ایز اے فارن منسٹر, شہباز شریف صاحب نے بھی ان کا تعریف کیا اور بڑے ایکٹیو واقعی رہے بھی, تو بلاول صاحب بھی اب صرف پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کی پوزیشن پہ نہیں رہنا چاہتے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ان کو بھی ایک چسکا لگا ہے کیبنٹ کا, وہ کیبنٹ میں رہنا چاہتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کا شیئر اس میں زیادہ ہو. تو یہ اقتدار کی رسا کشی ہے, ہمیشہ رہی ہے, اور رائٹ بھی بنتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, ہر ایک اپنا اپنا پلان ہے, اپنے اپنے پروگرام ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ موبلائزیشن کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اب پی ایم ایل این بھی یہی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, لیکن ایک چیز اس دفعہ ایک ڈیفرنس, ایک فرق نظر آنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو منشور ہو وہ ڈویبل ہو, وہ ریزنیبل ہو, لاجیکل ہو, اور اس میں جھوٹ کم سچائی زیادہ ہو, کنکریٹ پلان دے, پاکستان کی معیشت کے لیے کنکریٹ پلان دے, پاکستان کے جو ان ایمپلائمنٹ یوتھ. میں چاہتا ہوں کہ اس مرشد بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں تو اس پہ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی تھی, کبھی کوئی گلا شکوہ کرتا تھا, آج تحریک انصاف یہ گلا شکوہ کرتی نظر آتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کس کے پاس جائے گی, کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان کے اس فیصلے کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن تو کروانے ہی ہیں, تو یہ فیصلہ کون کرے گا, ٹکٹوں کی تقسیم کا کس کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری جائے گی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. کیا بزرگ صاحب لگتا نہیں آپ کو کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اس وقت پارٹی کے اندر, کیونکہ پرویز الہی صاحب اپنے طور پہ سمجھتے تھے کہ پارٹی ان کے پاس آ جائے گی, بعض لوگ اور دیگر جو قائدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی ان کے پاس ہونی چاہیے. پھر یہ کہنا کہ ہم صرف وکلاء کو ٹکٹس دے دیں گے, پورے ملک میں وکلاء کھڑے کر دیں گے, یہ وکلاء کھڑے کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا, الیکشن لڑا جا سکے گا؟
نہیں جی، الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. وکیل تو ساتھ والے کی ضمانت بغیر فیس کے نہیں کراتا. ایم این اے کا امیدوار تو لوگوں کے کام مفت کرتا ہے, ان کے غمیوں خوشیوں میں پیش ہو آگے جاتا ہے. وہ تو اپنے ووٹر کا بچہ چھڑانے تھانے 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے. وکیل تو بغیر فیس کے عدالت نہیں جاتا. اس کو کس نے ووٹ دینی ہے وکلا کو؟ ان کا اپنے علاقے میں کیا اثر و رسوخ ہے, ان کا لوگوں سے کیا. یہ تو میرا مطلب ہے کہ خاندان کے کیس مفت نہیں کرتے, محلے داروں کے نہیں کرتے, ان کو کس نے ووٹ دینا ہے؟ کبھی وکلا جو ہیں وہ اچھے امیدوار ثابت نہیں ہوئے. سیاسی خاندان کے جو لوگ وکیل بن گئے ہیں وہ اچھے امیدوار ثابت ہوتے ہیں. وہ وکیل ہونے کی وجہ سے اچھے امیدوار نہیں ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل ٹریننگ کی وجہ سے اچھے امیدوار ہیں. آپ سمجھیں, آپ یہ نہ کہیں وہ وکیل ہیں اس لیے وہ اپنی پولیٹیکل ٹریننگ کی وجہ سے. ان وکلا کی تو کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے. یہ کیسے علاقوں میں جا کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے, لوگوں کے غمی خوشی میں لوگوں کے اپنے دفتر کھلائیں گے؟ یہ تو ان کو تو پیسے لینے کی عادت ہے, اور الیکشن تو پیسے خرچنے کا کام ہے. لیکن مزمل صاحب دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قائد اعظم بھی وکیل تھے, انہوں نے پاکستان بنا دیا. وکلا ہر موقع پہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے, آمریت کے سامنے ڈٹ گئے. وکلا تحریک چلی ملک کے اندر, جب بھی آئین اور قانون یا جمہوریت کی بات ہوئی وکلا نے آگے بڑھ کر برابر دستے کا کردار ادا کیا. قائد اعظم ایک مکمل سیاستدان تھے, وہ ایک پالیٹیشین تھے. اگر وکیل تھے تو پالیٹیشین زیادہ بہتر تھے, میں سمجھتا ہوں. وکیل بھی بہتر ہوں گے, لیکن وہ ایک مکمل سیاستدان تھے, اور انہوں نے اپنی سیاسی فہم و فراست سے پاکستان کو بنایا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس کی ٹریننگ اور چیز ہے اور وکالت اور چیز ہے. اچھا وکیل ہونا اچھے سیاستدان ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ دو الگ الگ میدان ہیں. قائد اعظم ایک مثال ہیں کہ وہ اچھے سیاستدان بھی تھے, اچھے وکیل بھی تھے, لیکن میں نہیں سمجھتا آپ اعتزاز احسن کبھی الیکشن جیت سکتے ہیں. آج کل ان کو جو حلقہ بھی دیا انہوں نے تباہ کر دیا پیپلز پارٹی کا, دوبارہ اس حلقے سے کبھی منتخب نہیں ہو سکے. آج وہ زمان پارک میں جہاں رہتے ہیں وہاں یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے اعتزاز احسن صاحب. تو آپ کہیں گے بڑے نامور بڑے کامیاب وکیل ہیں. حامد خان صاحب کیا الیکشن جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے. یہ لاہور بار کے جو صدر ہیں وہ شاید 20,000 وکیلوں کے تو ووٹ لے سکتے ہیں, اپنے علاقے سے جا کے الیکشن لڑیں تو لگ پتہ جائے گا. سپریم کورٹ کے بار کے صدر عابد زبیری صاحب تھے, اپنے حلقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں. الیکشن لڑنا اور کام ہے, وکالت کرنا اور کام ہے. بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وکلا سامنے آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو وکلا کو شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے لیگل ایشوز ٹیکل کرنے آتے ہیں, انہیں سپورٹ مل سکتی ہے. بات لیگل ایشوز کی نہیں ہے, بات پولیٹیکل ایشوز کی ہے. کیا وکلا پولیٹیکل ایشوز بھی سیٹل کر سکیں گے پی ٹی آئی کے؟ ابھی تک تو نہیں لگا. جو وکلا ٹاک شوز میں آ رہے ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز سیٹل کر رہے ہیں یا خراب کر رہے ہیں. یہ جن کو ابھی سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کو سیٹل کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. ان کا ڈائیلاگ تو بہت مشہور ہوا ہے وڑ گیا والا, پر انہوں نے پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی مزید وڑ گیا کر دیا ہے. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر شہوانی صاحب, محمد صاحب کی تو دلیل یہ ہے کہ وکلا اچھے وکیل ہو سکتے ہیں, وکلا اپنے وکلا سے ووٹ لے سکتے ہیں, لیکن انہیں حلقوں میں جا کے الیکشن لڑنا پڑا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بڑے بڑے وکلا اپنے حلقوں میں جیت نہیں سکتے. دیکھیں میں بڑا کوئی وکیل نہیں, میں خود بھی ایک جونیئر وکیل ہوں اور ساتھ پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ پالیٹکس اور لا پریکٹس دونوں فل ٹائم جاب ہیں, دونوں فل وقتی جو ہے آپ سے ایفرٹس کا تقاضا کرتے ہیں. وکیل صبح سے شام تک جو ہے کورٹس میں, کچہریوں میں اور شام میں اپنے آفس میں وقت وہیں پہ لگا دیتا ہے. اسی طرح سیاستدان بھی صبح سے شام تک اپنے ڈیرے پہ, تانوں میں, تحصیل میں, پٹواریوں کے پاس, سیکٹریٹ میں لوگوں کے کام کرتے ہیں. اسی لیے دونوں کا جو ہے فل ٹائم دینے کی وجہ سے وہ اپنے کام کے ماہر بن جاتے ہیں. وکیل جو ہے اگر اچھے الیکٹیبل ثابت نہیں ہوتے لیکن اچھے سیاستدان ثابت ہوئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو فاؤنڈنگ فادرز آف امریکہ ہے, جو ان کے کانسٹیٹیوشن کے آتھرز ہیں, جارج واشنگٹن کے علاوہ سب ہی وکیل تھے. 56 کے جو آئین ہے پاکستان کا
اس میں جو وکلا ہیں وہ ان کے مین آپ دیکھ لیں جو آتھرز ہیں جنہوں نے وہ آئین جو ڈیزائن کیا اس کے وہ زیادہ ملک کے ممتاز وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز احسن صاحب, پی ٹی آئی بڑا یہ بات کہہ رہی ہے بار بار کہ ہم وکلا کو سامنے لے آئیں گے, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں وکلا اچھے وکیل ہو سکتے ہیں لیکن حلقوں کا الیکشن جیتنا بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی سائنس ہے. کیا یہ فیصلہ بہتر ہوگا کہ سارے وکلا کو ٹکٹ دے دیں اور پھر کہ سارے وکلا کو ٹکٹ ملتے ہیں, جیتیں گے کیسے؟ اچھا, جیتیں گے کیسے؟ جیتیں گے تو میرا خیال ہے بنیادی طور پہ وہ شخص اس میں ذرا اہم رہے گا, بھاری رہے گا, جو اپنے الیکشن کو آرگنائز کر سکتا ہے بہتر, اور الیکشن ڈے کو آرگنائز کر سکتا ہے. اگر اس دن ہر پولنگ اسٹیشن پہ 2-3 وکلا آ جائے اور پولنگ ایجنٹ وہ ہوں تو پھر تو میرا خیال ہے جیتنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور وہ وکلا میں ایک چونکہ برادری ہوتی ہے, ایک پہ سے کوئی جھگڑا کرے گا تو دوسرے ساتھ والے پولنگ اسٹیشن سے حکومت آ جائے گی. اور اصل ہمارا کمزور جو کڑی ہے نا اس چین میں, وہ کمزور ہی ہے پولنگ ایجنٹ. پولنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ اصل میں دھاندلی کیا کو روک نہیں سکتا. کچھ وہ پڑھا لکھا اتنا نہیں ہوتا, کچھ وہ ویسے بھرتی کیا ہوتا ہے کہ 500 روپے 1000 روپیہ آپ کو دیہڑی کا دیتے ہیں, تم پولنگ ایجنٹ کھڑے ہو جاؤ. کچھ اس کا کوئی اتنا آئیڈینٹی اور اونرشپ نہیں ہوتی. تو وہ یہ کمزور ترین حصہ ہے جس کو دوسرے لوگ دوسرا مخالف امیدوار کچھ میں ان میں سے خرید بھی لیتا ہے, جن کو یہ رات کو آپ دیتے ہیں اتھارٹی ٹو بی دا پولنگ ایجنٹ, وہ جا کے دوسری طرف بتاتا ہے لو جی میں یہ اتھارٹی مل گئی ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے پیسے دیں گے. تو وہ یہ کمزور ترین جو جز ہے اس سارے پروسیس میں, جو قدم ہے اس سارے سفر میں, وہ پولنگ ایجنٹ ہے. اور پولنگ ایجنٹ کو اگر وکلا ہوں گے تو ان کے وکلا میں تو ایک اونرشپ لیں گے نا وہ پھر اس الیکشن کی. اگر اجتماعی تک وکلا ہوگا تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اسٹرانگ فورس بن سکتی ہے. خان اگر یہ سوچتا ہے تو اس میں کوئی اعتزاز صاحب آپ کا فائدہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے تجربے کی بنیاد پر آپ بلاول بھٹو زرداری کو بھی جانتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے. ابھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں باپ بیٹا کے مابین اختلافات ہیں, اسی لیے بلاول بھٹو ناراض بھی ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بلاول بھٹو بڑی جارحانہ سیاست کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے حالیہ انٹرویو میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ بلاول کو بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. جی, یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے, اس میں نہ آپ نہ میں نہ کوئی اس سے کامنٹ بھی نہیں کر سکتا, اور ان کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی تراش ہے بھی اس شیشے میں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ویسے ہی زرداری صاحب بڑے اس معاملے میں زیرک آدمی ہیں ریلیشن شپ رکھنے میں, تو سب سے زیادہ وہ بگاڑیں گے تو اپنے بیٹے کے ساتھ ہی بگاڑیں گے, جو اس وقت کافی چڑھتا ہوا اور سیاست میں ایک آج کا نہیں تو کل کا ستارہ ہے. اور آج بھی ہے ویسے تو, کیونکہ وہ کیمپین خود ہی چلا رہا ہے, ساری چلاتا رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور سندھ میں بھی, اور ہر جگہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. وہ بڑی محنت کر رہا ہے, وہ محنت کر سکتا ہے. یہ ینگ مین اور پڑھا لکھا شخص ہے. تو اس کے ساتھ زرداری صاحب اور لیکن بات آخر میں بالآخر زرداری صاحب ہی کی چلے گی, یہ بھی میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں. پر کچھ نہ کچھ بلاول اپنی وہ بھی ایک اوپینین اپنی رائے رکھنے والا صاحب ہے, وہ بھی منوا لے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس سے آپ کوئی بغلے نہ بجانا شروع کر دے اور خوش فہمی کے پھول نہ کھلنے شروع ہو جائے حریفوں کو اور مخالفوں کو. یہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.
ارتضا صاحب آخری سوال آپ سے کہ آپ نے کہا کہ بلاول ایک چڑھتا ہوا ستارہ ہے، پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کوئی جو ہے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، کیونکہ بلاول ینگ ہیں، زیادہ ینگسٹرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی اس پیپلز پارٹی کے موقف کو مانتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ تو کنسیڈ کر دیا آپ نے سب نے کہ عمران خان مطلب ہے کہ چاہے دانستہ یا نادانستہ طور پہ عمران خان سب سے آگے ہے، اور اس کا اگر مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے بلاول. یہ میں مانتا ہوں کہ اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ نون اور نون کے جو اتحادی ہیں، یا یہ آئی پی پی ہے، اتحاد پاکستان پارٹی، یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، یا نون لیگ خود، ان کو تو بہت بڑا دھچکا لگے گا، بہت بڑا دھچکا لگے گا لوگوں کے تیور ہی بدلے میں. پیپلز پارٹی میں جو ایک اس وقت بالکل اسٹرینگتھ ہے وہ یوتھ کی اسٹرینگتھ ہے. اور یہ جو بلاول نے کہا ہے، یہ آپ کو بتاؤں میرا ہی پروپوزل تھا، ذرا تھوڑا سا مختلف تھا، کوئی ایسا لیکن نہیں زیادہ، جو میں نے ستمبر 2015 میں دبئی کی میٹنگ میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں دیا تھا. اور اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی، 2 دن بحث ہوتی رہی تھی کہ 2 پارٹیز ہیں، ایک 3 پی ہے، ایک 4 پی ہے، ان کو آپس میں بانٹ دیں اور بلاول کو میجر رول دیں ان 3 پیز، اور وہ یا 4 پیز میں، مطلب ایک میں میجر رول اس کو دے دیں، ایک میں والد صاحب کو دے دیں. اور یہ بحث ہوتا رہا ہے ہمارے یہاں. بلاول نے بالکل اس کو اگر نکالا ہے، پیش کیا ہے، تو یہ ایک ڈبیٹ پارٹی انٹرنلی پارٹی کی ڈبیٹ میں ہوتی رہی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ لگا. یہ بڑی اچھی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے میں سمجھتا ہوں میچورٹی آف دی ورکر اینڈ دی لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ اتنا 2015 سے جو پروپوزل ہم کر رہے ہیں، کبھی بہت سیریسلی، کبھی ویسے نان سیریسلی، پر آپ کو میں نے بتایا ستمبر 2015 سے یہ آن دی کارڈ رہا ہے کہ 2 پارٹیوں کو کس طرح دونوں کو چلائیں. دونوں رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں ہماری، تو وہ چلانے کے جو فارمولے تھے ان میں یہ سب سے زیادہ نمایاں یہ فارمولہ تھا. اور اس کے مطابق اگر ہوتا ہے انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے. باقی بزرگان کو کسی کو کوئی ختم تو نہیں کرنا چاہتا، سیٹیں بزرگان کو بھی ملیں گی. اب آپ یوسف رضا کو یا راجہ پرویز اشرف کو یا نوید قمر کو، ان دوستوں کو کیسے آپ بالکل ٹھیک ہے. ارتضا احسن صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں دینے کا. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر شہوانی صاحب، مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.